آپ سن رہے ہیں کتاب چپ، سب ہیڈنگ باجی۔ سگو، انہوں نے آہستہ سے کہا، تمہاری باجی تو ایک دم منی سے منیر بن گئی ہے اور تم وہی سگی کی سگی رہی۔ اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، کیوں، میں کیا بچہ ہوں؟ 13ویں میں ہوں۔ نہیں نہیں، وہ ہنسے، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ کیوں؟ منہ انہوں نے باجی کی طرف دیکھا۔ میں کیا مون ہوں؟ باجی نے گھور کے کہا۔ تو اور کیا؟ بھائی جان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ آئے ہائے، ملتے ہی لڑنے لگے ہیں، اماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو چاچی، بھائی جان چمک کر بولے، اس کی عادت ہی ایسی ہے۔ اماں ہنسی۔ نہیں نہیں، بھائی جان گھبرا کر بولے۔ نہیں نہیں، اس پر باجی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اتنے میں اچھا دوڑا دوڑا آیا اور اچک کر بھائی جان کی گود میں بیٹھ گیا۔ باجی نے منہ پکا کر اچھے کو گھورا۔ نہیں نہیں اچھے، نہیں نہیں، اور ہم سب ہنس پڑے۔ دیکھا بھائی جان، یہ ہے میری باجی، یہ اسکول گئی ہوئی تھی۔ اچھا، آنکھیں چمکا کر بولا۔ اچھی ہے نا؟ یہ سن کر باجی گھبرا کر باہر نکل گئی۔ 2-1 منٹ کے لیے تو وہ بیٹھے اینک صاف کرتے رہے، پھر پسینہ پہنچ کر بولے، تمہاری باجی تو کسائی ہے، کسائی۔ اچھے نے دہرایا۔ بھائی جان نے بولا، کسائی بگڑ جاتا ہے۔ بھائی جان نے جواب دیا، پڑی بگڑے، ہمیں کیا پرواہ۔ اچھے نے بے پرواہی سے کہا، ہمیں تو ہے۔ بھائی جان مسکرائے۔ کیوں، کیا بکرے ہو؟ اور چیختا ہوا باجی کی طرف بھاگا۔ باجی باجی، بھائی جان بکرا ہے۔ باجی یہ سن کر ہنسنے لگی۔ اور تم؟ اچھے نے منہ پر انگلی رکھ کر کہا، تم کسائی، چپ شیطان کہیں کے۔ باجی نے پیار سے اسے گھورا۔ بھائی جان کو پاس سے گزرتے ہوئے دیکھ کر وہ اچھے سے کہنے لگی، ہمیں نہیں چاہیے ایسا دبلا پتلا بکرا۔ کیسا چاہیے؟ اچھے نے پوچھا۔ موٹا ہو، چربی والا ہو۔ وہ مسکرائی۔ اچھا بھائی جان کی طرف بھاگنے لگا تو باجی نے ہنستے ہوئے اسے پکڑ لیا، جیسے واقعی اسے روکنا چاہتی ہو۔ توبہ باجی کو کیسے ڈھونگ رچانے آتے ہیں۔ میں کیا سمجھتی نہیں؟ وہ تو بلکہ آپ چاہتی تھی کہ اچھا جا کر ساری باتیں بھائی جان سے کہہ دے، اسی لیے تو وہ اچھے سے ایسی ایسی باتیں کیا کرتی۔ اچھے سے کچھ کہنا اور پھر توقع رکھنا کہ وہ چیخ چیخ کر اسے دہرائے گا نہیں۔ اگر اماں ولایت کا ذکر نہ کرتی تو بات نہ بگڑتی، لیکن اماں کو کون سمجھائے؟ وہ تو بن سوچے سمجھے بات کر دیتی ہیں۔ ہم سب باورچی خانے میں بیٹھے تھے۔ اماں بولی، نذیر، اپنی شادی کا بھی کچھ فکر ہے؟ شادی؟ بھائی جان کا رنگ اڑ گیا۔ باجی کی طرف نہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، مجھے فکر کرنا ہے؟ آئے ہائے، اماں بولی، ولایت اب جوان ہے، آخر وہ کب تک انتظار کریں گے؟ ولایت؟ باجی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ ہاں ہاں، اماں نے کہا، تمہارے پھپھا کی لڑکی، اس سے نذیر کی شادی ہوگی نا؟ ولایت؟ باجی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ولایت سے باجی کو چڑ تھی نا، اس لیے ولایت کا نام آ جاتا تو ایسا منہ بناتی جیسے کوئی پھنسی پھنسی چیز منہ میں آ پڑی ہو۔ بات بھی ٹھیک ہے۔ واقعی ولایت پھپھڑ اور بد مذاق ہے، سارا سارا دن مصلے پر بیٹھی رہتی ہے۔ مصلے سے اٹھتی تو برتن دھونے لگی، کپڑے دھونے سے تو اسے عشق ہے، بات کرو تو مسئلے چھیڑ دیتی ہے، اور چپ بیٹھی ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تسبیح کر رہی ہو۔ بھائی جان نے بتیرا کہا کہ منگنی کوئی نہیں ہوئی، ویسے ہی لوگوں نے بات چلا دی ہے، لیکن اماں کب ماننے والی تھی؟ بولی، مانا ڈھولک نہیں بجی، باجے نہیں بجے، لیکن بات تو پکی ہو چکی ہے۔ ادھر باجی ہنس ہنس کر چیخنے لگی۔ میں نے بھی کہا ہے بھائی جان کو ولایتی چیزوں سے عشق کیوں ہے۔ اچھا چلایا۔
بھائی جان کا بیاہ ہوگا، آہا بھائی جان کا بیاہ ہوگا۔ نہیں نہیں، بھائی جان گھبرا کر بولے اور پھر دفعتاً چپ ہو گئے۔ نہیں نہیں، باجی نے اچھے کو مذاق سے گھورا۔ نہیں نہیں، دولہا بنیں گے؟ میں جانتا ہوں۔ اچھا چیخنے لگا، گھوڑے پر چڑھیں گے؟ توبہ! ان سب نے مل کر ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس پر بھائی جان کھسیانے ہو کر چلے گئے۔ اگلے روز کھانے کے وقت حسب معمول اچھا باجی کے پاس آ کر کہنے لگا، باجی بلاؤں بھائی جان کو؟ ہوں، باجی نے جان بوجھ کر بلند آواز سے کہا۔ وہ تو اپنے کمرے کو ولایت بنا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ عین اس وقت بھائی جان آ پہنچے۔ باجی کی بات سن کر انہوں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اف! وہ ایک نظر جیسے گھور رہے ہوں، فریاد کر رہے ہوں۔ میرے بدن میں تو سوئیاں سی چبھنے لگیں۔ لیکن باجی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہے۔ وہ اور بھی چمکی، ہنستے ہوئے اچھے سے پوچھنے لگی، کیوں اچھے، تم دیسی ہو یا ولایتی؟ ولایتی، اچھا سٹ پٹا کر بولا۔ وہ کیا ہوتا ہے باجی؟ وہ جو ولایت میں بنے، باجی نے ایک انداز سے کہا۔ بھائی جان کیا ہے؟ اچھے نے پوچھا۔ باجی نے ایک آڑی نظر بھائی جان پر ڈالی۔ اور تم؟ اچھے نے پوچھا۔ ہم تو دیسی ہیں۔ باجی مسکرائی۔ ایک بار بھائی جان نے پھر اسی نظر سے باجی کی طرف دیکھا۔ اف! کتنی التجا تھی اس ایک نظر میں۔ عین اس وقت اندر سے اماں کی آواز آئی، تم اب آؤ گے بھی یا وہیں جھگڑتے رہو گے؟ اس روز کھانے پر سبھی خاموش بیٹھے تھے۔ بھائی جان پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ باجی بھی کچھ سوچ رہی تھی اور اچھا حیرانی سے کبھی بھائی جان کی طرف دیکھتا اور کبھی باجی کی طرف۔ کچھ اچھا بھی بنا ہے؟ اماں نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، اور پیشتر اس کے کہ بھائی جان جواب دیں۔ باجی بولی، یہ شلجم کیوں پکا رہے ہیں اماں؟ پکانے ہی تھے تو ولایتی پکاتی۔ ولایتی؟ اماں نے حیرانی سے باجی کی طرف دیکھا۔ وہی جو پیلے سے ہوتے ہیں، باجی نے کہا۔ بھائی جان نے تڑپ کر باجی کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تو کہو نا انگریزی، اماں باجی سے کہنے لگیں۔ ایک ہی بات ہے، باجی نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ بالکل اچھے نہیں لگتے تمہیں؟ اماں نے پوچھا۔ مجھے؟ وہ معنی خیز نگاہوں سے بھائی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں تو مزے سے کھا رہی ہوں، بھائی جان سے پوچھئے۔ بھائی جان کھسیانی ہنسی ہنسے اور پھر اور بھی چپ ہو گئے۔ اگلے دن میں کئی ایک بار بھائی جان کے کمرے میں گئی، دیر تک بیٹھی رہی، لیکن انہوں نے مجھ سے بات تک نہ کی، جیسے واقعی پڑھنے میں شدت سے مصروف تھے۔ میں سب سمجھتی ہوں، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کھوئے کھوئے ہیں، آنکھیں بھری بھری سی، ماتھے پر تیوری، جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز کھائے جا رہی ہو۔ میں نے جل کر پوچھا، کیا ہے بھائی جان؟ بھائی جان چونکے۔ سگی، کچھ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں۔ انہوں نے گھبرا کر منہ موڑ لیا، پھر کتاب پر کچھ گرا۔ بھائی جان؟ انجوائے میں صرف میرے منہ سے نکلا، نہیں نہیں۔ وہ چلائے، میری آنکھیں خراب ہیں، پانی گرتا ہے۔ اچھا، جو اس دوران میں اندر آ چکا تھا چلا کر بولا، جھوٹ، آنکھ میں سے تو آنسو گر رہے ہیں۔ بھائی جان نے بے بسی سے اچھے کی طرف دیکھا اور آہ بھر کر خاموش ہو گئے۔ اچھا غل مچاتا ہوا باہر کی طرف بھاگا، باجی باجی، تو پھر میں کیا کروں؟ کچھ دیر بعد باجی کی آواز آئی اور بھائی جان کرسی سے اٹھ کر اوندھے منہ پلنگ پر لیٹ گئے۔ اس کے بعد بھائی جان نے اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا، وہیں کھانا منگوانے لگے اور پھر وہیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ شام کو اندر آ کر گپے مارتے، اچھے سے کھیلنے کی بجائے وہ باہر سیر کو چلے جاتے اور آ کر سو جاتے۔ اندر آتے بھی تو اس وقت جب ہم دونوں اسکول میں ہوتی۔ ایمان کی بات ہے بھائی جان کی اس تبدیلی پر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ اچھا ہوا وہ باجی سے الگ تھلگ ہو گئے۔
बाजी से उन्हें भोंडे मजाक और तानों के सिवा मिल ही क्या सकता था। हर वक्त की खीखी और शोर शराबा। लेकिन मुसीबत ये थी कि भाईजान ने बाजी से बात करना क्या छोड़ा, उन्होंने तो बिल्कुल ही चुप का रोज़ा रख लिया। एक दिन मैं उनकी चुप से तंग आकर कमरे से बाहर निकल रही थी कि बाजी आ गई। उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उससे पहले बाजी कभी भाईजान के कमरे में ना आई थी। न जाने क्या कहने आई है। मैंने सोचा मजाक की बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसके मुंह पर संजीदगी छाई हुई थी। जी चाहता था कि बाजी के साथ मैं भी अंदर जाऊं, मगर कैसे जाती? बाजी क्या कहेगी? बात सुने बगैर भी तो ना रह सकती थी मैं। बाहर निकलकर मैं इधर से घूमकर उधर जा पहुंची, जिस तरफ भाईजान के कमरे की खिड़की थी, और लगी दर्ज में से झांकने। बाजी भाईजान के सामने तमतराक से खड़ी थी। भाईजान घबराए हुए कुर्सी पर बैठे चाबियों के गुच्छे से खेल रहे थे। लेकिन अम्मा तो यही समझती है, बाजी ने कहा। भाईजान के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। अम्मा, हाँ, वो क्या देखती नहीं कि आप अलग अलग रहते हैं? वो समझती हैं कि आप मेरी वजह से नाराज़ हैं। नहीं नहीं, भाईजान चिल्लाए और फिर दफातन खामोश हो गए। बाजी की हंसी निकल गई। आप मुझे खाम खा हंसा देते हैं, वो बोली। चलो भाईजान, गुस्सा थूक दो अब। तुम समझती हो मैं गुस्से में हूँ? तुमसे गुस्से? भाईजान ने बाद मुश्किल कहा। मुझे क्या पता, बाजी ने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम्हें पता नहीं मून? भाईजान की आवाज़ में आंसू थे। मुझे मून ना कहा कीजिए। तो क्या कहा करूं? भाईजान ने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें कुछ मालूम भी है मुनीर, कभी मालूम होगा भी। ना जाने आप क्या कह रहे हैं। ये विलायती बोली हमारी समझ में नहीं आती। मुनीर, भाईजान तड़प कर बोले, क्या तुम कभी कभी ना समझोगी? उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में मिन्नत से कहा। भाईजान चुप। वो मुस्कुराई। इतने में अच्छा कहीं से आ निकला और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा, अम्मा देखो, भाईजान रो रहे हैं और बाजी उन्हें चुप करा रही है। इतने बड़े होकर रोते हैं। अच्छे अच्छे। बाजी ने चीखते हुए उसके पीछे भागने के लिए, उसे रोकने के लिए कहा। शाम को जब हम पढ़ रही थी तो भाईजान आए और चुपचाप हमारे पास बैठ गए। दो एक मर्तबा उन्होंने मेरी तरफ देखा और बाजी की तरफ ना देखने की कोशिश की। मैं फ़ौरन समझ गई कि वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ईमान की बात है, मुझे बेहद गुस्सा आया। आखिर ऐसी भी क्या बात थी जो मेरे सामने कहीं ना जा सकती थी? भाईजान तो बेकार बाजी के लिए दीवाने हो रहे थे, और बाजी बाजी को उनकी खाक परवाह थी। मैं गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं अंदर आई तो बाजी के पास एक अजीब सा चमकदार प्लास्टिक पड़ा हुआ था। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। उस पर एक खूबसूरत बच्चे की शक्ल बनी हुई थी, जिसके हाथ में तीर कमान था। मैंने पूछा, बाजी ये क्या है? क्या? बाजी ने तक कर पूछा। मैंने प्लास्टिक की तरफ इशारा किया। बोली, ये क्लिप है। क्लिप? मैं हैरान हो गई। हाँ, बाजी ने लापरवाही से कहा। मैंने भाईजान से कहा था एक क्लिप ला दो। उस पर यह तस्वीर कैसी है? मैंने पूछा। पता नहीं, वो मुस्कुराई। बस तस्वीर है। तौबा, बाजी को कितने मकर करने आते हैं। मैं क्या जानती नहीं? क्यूट की तस्वीर थी। मैंने कई बार स्कूल में देखी थी। हमारी उस्तानी ने सब कुछ बताया था हमें। उसके बाद बाजी हर वक्त वह क्लिप अपने बालों में लगाए रखती। भाईजान उसे देखते और मुस्कुराने लगते। अच्छे ने क्लिप को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। कहने लगा, ये क्या है बाजी, मुझे दो, मैं देखूं। बाजी मुस्कुरा कर बोली, ये खिलौना नहीं। अच्छा, मुंह बसोरने लगा तो भाईजान ने उसे पकड़ लिया। बोले, आओ हम तुम्हें ऐसा अच्छा खिलौना देंगे। नहीं नहीं, मैं तो यही लूँगा। अच्छा, मचल गया जैसे उसकी आदत है। वाह, भाईजान बोले, यह भी कोई चीज़ है? बिल्कुल बेकार। इसे तो ज़मीन पर लुढ़कना भी नहीं आता। हम तुम्हें मोटर कार ला कर देंगे।
یہ کہتے ہوئے بھائی جان اچھے کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ اگلے روز جب باجی اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں، اماں بھاگی بھاگی آئیں، کہنے لگی منیر بیٹی اٹھ کے چائے تو بنا دو، تیرا بھائی دلاور آیا ہے۔ دلاور؟ باجی نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں تیری خالہ اور خالو بھی آئے ہیں، سچ؟ وہ مسکرائی۔ ہاں اماں بولی، وہ 1 مہینے یہاں رہیں گے۔ افریقہ والی خالہ؟ میں نے پوچھا۔ افریقہ والی نہیں تو اور کون سی؟ اماں نے کہا، شکر ہے بہن آئی ہے۔ توبہ 8 سال وہیں افریقہ میں ہی بیٹھی رہی، مل تو لے مجھ سے۔ ہماری ایک باجی بھی ہے۔ باہر سے اچھے کی آواز آئی۔ پڑھی ہو؟ دلاور بھائی کی بھدی آواز سنائی دی۔ پڑھی ہو نہیں؟ اچھا چلایا۔ ہے ہوگی، وہ بولے۔ اتنے میں اچھا بھاگتا ہوا آیا۔ باجی باجی، وہ بولا، بھائی جان آئے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری باجی ہے یا نہیں؟ چلو۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگا۔ چلو بھی نا۔ نہیں نہیں اچھے، باجی چڑ گئی۔ نہیں نہیں نہیں۔ اچھا اونچی آواز میں بولا، دوسرے بھائی جان؟ کون بھائی جان؟ باجی نے تنگ آ کر با آواز بلند کہا۔ وہ باہر بیٹھے ہیں۔ اچھے نے کہا، بیٹھے ہوں گے۔ وہ ہنسی۔ واقعی بیٹھے ہیں، آؤ دیکھو نا۔ اچھا بولا، پڑے بیٹھے ہوں۔ یہ سن کر اچھا باہر بھاگ گیا اور کہنے لگا، باجی مانتی ہی نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں۔ نہ مانے، وہ ہنسے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اماں کو آتے دیکھ کر اچھا پھر سے چیخنے لگا، اماں دیکھو یہ بھائی جان میری باجی کو مانتے ہی نہیں۔ اماں ہنسنے لگی، تو پاگلوں کی سی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اچھا بھائی جان سے مخاطب ہو کر بولا، ہماری باجی 10ویں میں ہے، 10ویں میں۔ 10ویں میں؟ بھائی، دلاور نے منہ بنا کر کہا۔ پہلے کیوں نہ بتایا تم نے؟ آپ تو مانتے ہی نہ تھے۔ اچھے کی آواز میں فتح کی گونج تھی۔ تم تو کہتے تھے وہ باجی ہے۔ بھائی جان نے اماں کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، باجی ہی تو ہے، وہ بولا، جو 10ویں میں ہو، اسے تو منی کہتے ہیں۔ باجی نہیں، منی، دلاور نے کہا۔ اچھا سٹ پٹا گیا۔ اماں نے انہیں مشغول دیکھا تو بولی، میں چائے لاتی ہوں، اور باورچی خانے کی طرف چل دی۔ منی کیا ہوتی ہے؟ اچھے نے دلاور بھائی سے پوچھا۔ بھائی منی وہی ہوتی ہے نا؟ تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ منی کیا ہوتی ہے؟ بتاؤ نا۔ اچھا شوق سے بے تاب ہو رہا تھا۔ منی ہوتی ہے وہ جو دبلی پتلی سی ہو، اتنی میلی میلی اور گندی کہ دیکھنے کو جی نہ چاہے۔ اچھا چمک کر بولا، باجی تو تنی چٹی گوری ہے، ایسے اچھے کپڑے پہنتی ہے، منہ بنا کر آٹا لگاتی ہوگی۔ دلاور بھائی نے کہا، آٹا نہیں، وہ تو پاؤڈر ہوتا ہے، پاؤڈر۔ وہی نا، ولائتی آٹا۔ تم اتنا بھی نہیں جانتے، ولائتی آٹا وہی لگاتی ہیں جو میلی ہوں، ورنہ ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں نہیں، اچھا چڑ گیا، باجی کو تو ولائتی چیزیں پسند ہی نہیں، وہ تو دیسی ہے، دیسی۔ دیسی؟ دلاور بھائی نے تمسخر بھرا کہا لگایا، دیسی؟ آتھو۔ اچھا بھاگا بھاگا باجی کے پاس باورچی خانے آیا، بولا، باجی باجی تم آتی کیوں نہیں؟ باجی آپ ہی آپ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اچھے کو دیکھ کر وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ اچھے، اس نے گھور کر اسے خاموش کر دیا، پھر کچھ سوچ کر گود میں اٹھا لیا اور پیار سے بولی، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ وہ حیرانی سے باجی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم اچھے کو چائے پلائیں گے، بسکٹ دیں گے۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی اور بسکٹ دے کر اسے بہلا لیا۔ بھائی دلاور مجھے ذرا پسند نہ آئے۔ موٹے موٹے نقش، بھدا سا جسم، اور 2 گھورنے والی آنکھیں جو کبھی کبھی شرارت سے چمکتی، ان کے انداز میں لاپرواہی جھلکتی ہے۔ بھائی نذیر کے مقابلے میں تو وہ پہلوان نظر آتے تھے۔ نذیر بھائی کی کیا بات تھی، نگاہوں میں مٹھاس، برتاؤ میں نرمی، گویا چیزیں اور لوگ بلور کے بنے ہوئے ہوں جنہیں وہ بڑی احتیاط سے چھوتے تھے۔
دلاور بھائی تو سپاہی تھے، سپاہی تھے بھی تو فوج میں کپتان۔ پہلے پہلے تو باجی نے اپنی عادت کے مطابق تیز باتیں چلانے کی کوشش کی، مگر توبہ ہے باجی، ان کے سامنے ایسی باتیں کیسے چل سکتی تھیں؟ پھر باجی چپ ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی مسکراہٹ بھی جاتی رہی۔ ایمان سے مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، بڑی بنی پھرتی تھی، ہر کسی کو دبا لیتی تھی، لیکن ہر کوئی بھائی نذیر سا تو نہیں ہوتا۔ چائے پینے بیٹھے تو دلاور بھائی نے باجی کے سلام کے جواب میں کہا، منیر تم تو ویسی کی ویسی ہو جیسے پہلے تھی، کیوں؟ اماں بولی، اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے، اتنا بڑا قد ہو گیا ہے۔ قد بڑا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی نے جواب دیا، باقی تو بالکل وہی ہے۔ باجی کا منہ لال ہو گیا، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اماں نے شاید بات بدلنے کے لیے کہا، اب کیا ہمیشہ کے لیے افریقہ بیٹھے رہو گے تم سب؟ افریقہ؟ میں تو نہیں رہتا وہاں، بھائی نے کہا۔ وہ تو رہتے ہیں نا، اماں نے جواب دیا۔ تو ان سے پوچھ لینا جب وہ آئیں گے، بھائی نے ہنس کر کہا۔ خالہ میں تو سپاہی ہوں، سپاہی 2 سال سے بارہ بارہ پھر رہا ہوں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اماں بولی، میں کہتی ہوں تم نے یہ نوکری کی ہی کیوں؟ جان کو آرام نہ ہو تو پیسے کو کیا کرنا ہے؟ جان کو آرام کیوں نہیں؟ بھائی نے اماں کی طرف دیکھا۔ آپ ہی تو کہتا ہے تو مارا مارا پھرتا ہوں۔ اماں بولی، جسے مارا مارا پھرنے میں ہی مزہ آئے وہ کیا کرے خالہ؟ بھائی مسکرا دیے۔ اپنا گھر نہ بساؤ گے کبھی؟ اماں نے پوچھا۔ گھر بسانے میں دیر ہی لگتی ہے کیا؟ 4 کلمے پڑھے اور گھر بس گیا، پھر کوئی جہاں جی چاہے بھٹکتا پھرے۔ وہ بولے، تو کیا بیوی کو بھی ساتھ ساتھ لیے پھرو گے؟ اماں نے پوچھا۔ اور کیا، اسے کوٹھڑی میں بند کر جاؤں گا؟ دلاور بھائی نے کہا لگایا۔ پھر تو دلاور ہاتھ ملتے ہوئے اماں نے کہا، کوئی فرنگا نہیں کرو گے؟ یہاں کی لڑکیاں تو باہر نہیں پھرتی، نہ صحیح کوئی زبردستی ہے؟ دلاور بھائی ہنسے۔ ہائے ہائے، اماں نے ناک پر انگلی رکھ لی۔ فرنگن میں کیا برائی ہے خالہ؟ بھائی نے ہنس کر پوچھا۔ کیوں سگو، فرنگن کیا ہوتی ہے؟ اچھا بولا، یہی جو ولایت کی ہوتی ہے۔ اماں نے جواب دیا۔ ولایت کی؟ اس نے دہرایا۔ جو بناسپتی ہوتی ہیں۔ اس پر ہم سب کی ہنسی نکل گئی۔ لیکن اور اچھا کب چپ رہنے والا تھا؟ بولا، دوسرے بھائی جان سے جو پوچھ رہی تھی باجی۔ عین اس وقت میں نے مڑ کر دیکھا، بھائی نذیر دروازے میں کھڑے تھے۔ دلاور بھائی سے رسمی ملاقات کرنے کے بعد وہ ابھی اینک لگانے نہ پائے تھے کہ اچھا چلانے لگا، بھائی جان یہ سب ہنس رہے ہیں، یہ نئے بھائی جان اور اماں اور سبھی یہ کہتے ہیں باجی، باجی نہیں منی ہے۔ اچھے؟ اماں اسے گھورنے لگیں، سارا دن نہ جانے کیا بکتا رہتا ہے، بچہ جو ہوا۔ دلاور بھائی نے اماں کو خاموش کر دیا اور لگے اس سے باتیں کرنے۔ جھوٹ تو نہیں کہتے ہم اچھے، پوچھ لو اپنی باجی سے۔ باجی نے تیکھی نظر سے دلاور بھائی کی طرف دیکھا اور منہ موڑ کر مسکرانے لگی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں پریشانی کی جھلک تھی۔ اگلے روز ہم باورچی خانے میں بیٹھے تھے، نذیر بھائی، باجی، اچھا اور میں۔ اچھے نے بہت کوشش کی کہ باجی کو بات کرنے پر مائل کرے، مگر وہ خاموش رہی، اسے نذیر بھائی کو چھیڑنے کی بھی نہ سوجی۔ بھائی اینک صاف کرتے ہوئے بولے، اچھے آج تمہاری باجی کو کیا ہے؟ اچھا بولا، باجی کا کیا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ کیوں منیر؟ اچھا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے بات چھیڑنے کی کوشش کی۔ اس کا کیا ہے، جو منہ میں آیا بک دیا۔ باجی نے شانے جھٹک کر کہا، میں بتاؤں باجی کیوں چپ ہے؟ نئے بھائی جو نہیں مانتے۔ کیا نہیں مانتے؟ کچھ بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں منی ہے منی۔ مجھے کیا؟ باجی چڑھ کر بولی، لوگ مانے نہ مانے۔ بھائی جان نے ہولے سے آہ بھر کر کہا، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ باجی نے غصے سے مڑ کر دیکھا، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ اچھا چلانے لگا، وہ کیا ہوتا ہے باجی؟ اسے کہتے ہیں خام خواہ۔ باجی نے ہنس کر کہا۔ بھائی کا رنگ فک ہو گیا، انہوں نے ایک لمبی آہ بھری
اور چپکے سے باہر چلے گئے۔ بھائی کے چلے جانے کے بعد اچھا باجی سے لڑنے لگا۔ تم تو بھائی جان سے لڑتی ہو باجی۔ میں لڑتی ہوں؟ اس نے غصے سے کہا۔ ہم نہیں بولتے تم سے، اچھے نے کہا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ باجی نے بال سنوارنے کے لیے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا ہاتھ کلپ سے چھوا تو وہ یوں چونکی جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اس نے کلپ اتار کر اچھے کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اب تو بولو گے مجھ سے؟ لے لوں؟ اچھا حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں باجی بولی، واپس نہیں دوں گا پھر؟ اچھا بولا، نہ دینا۔ باجی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مجھے کیا کرنا ہے اسے؟ یہ دیکھو بھائی جان، اچھے نے بھائی دلاور کو کلپ دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں دیکھتے، خام خواہ تنگ کرتے ہو، بھائی جان نے مذاق سے کہا۔ خام خواہ کیا ہوتا ہے بھائی جان؟ ابھی باجی بھی کہہ رہی تھی۔ تو پھر پوچھو اس سے۔ بھائی مسکرانے لگے۔ وہ نہیں بتاتی، آپ بتائیے نا، اچھے نے منت سے کہا۔ تمہیں کہہ رہی تھی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں ان کو۔ اچھے نے بات شروع کی۔ اچھے، باجی غصے میں چلائی۔ اچھا خاموش ہو گیا۔ بھائی ہنس کر کہنے لگے، دیکھا، اسے کہتے ہیں خام خواہ۔ اسے کسے؟ اچھا حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بھائی اسے سمجھانے لگے۔ اگر تم اور میں باتیں کر رہے ہوں اور بیچ میں کوئی بول اٹھے تو اسے کہتے ہیں خام خواہ، جیسے باجی بولی ہے، کوئی بھی ہو۔ انہوں نے مسکرا کر باجی کی طرف دیکھا۔ نہیں، اچھا چلایا، باجی تو نذیر بھائی کو خام خواہ کہہ رہی تھی، دونوں ہی خام خواہ ہیں۔ یہ کہہ کر دلاور بھائی ہنسنے لگے۔